الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد وقال وقال الله جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. بلا شبہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ علماء ہیں. یعنی علم کا فائدہ بیان ہو گیا. جس کے پاس جس قدر زیادہ علم آتا جائے گا وہ اس قدر اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بنتا جائے گا. ایک انسان ویسے تو وہ بڑا علم حاصل کر رہا ہے، مدرسے میں دوسری کلاس، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں پڑھ گیا، قرآن حدیث تفسیر پڑھ لی، قرات پڑھ لی، پڑھا بھی رہا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، خطیب ہے، بلیغ ہے، اور وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا تو اس کے پاس اصل علم نہیں. جو اس کے پاس ہے وہ پھر خالی کتابیں ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں، اس کو ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو علم کا یہ فائدہ کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. وقال وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے، عقل حاصل کرتے مگر علم والے. تو علم سے عقل پیدا ہوتی ہے، اور اگر علم نہ ہو تو پھر عقل نہیں ہوتی. کل انعام، جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کل قیامت کو یہ کافر کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے. تو علم آئے گا، سمجھ آئے گی سیدھے راستے پر چلیں گے. اگر علم نہیں، سمجھ نہیں اور سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے. ما كنا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہم ہوتے جہنم والوں میں. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو کیا برابر ہیں علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہیں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. خیرا کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک ہے کسی قسم کی بھلائی کا ارادہ، تھوڑی سی بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اب جتنی زیادہ سمجھ ہوگی اتنی زیادہ بھلائی ہوگی. اور دوسرا معنی یہ کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور دین قرآن اور حدیث ہے. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور یہ علم آتا کیسے ہے؟ سیکھنے سے. بار بار سیکھتے رہیں. اور سیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہے خود پڑھیں، اور ایک ہے جو بیان کر رہے ہیں ان کو کانوں سے سنیں، اور ایک ہے دیکھیں. آنکھوں سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، کانوں سے بھی علم حاصل کرتا ہے، اور زبان سے پڑھ کر بھی علم حاصل کرتا ہے. یہ چار ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں پھر غور و فکر کر کے مزید علم میں آگے بڑھتا ہے. وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، لوگوں نے اس کو روکا تو کہتے ہیں لو وضعتم، اگر تم رکھ دو السمسامۃ، سمسامہ، یہاں تخصص کے طلبہ موجود ہوں گے، کیا معنی ہے سمسامہ؟ کبھی کلاس نہیں شروع ہوئی تخصص کی؟ سمسامہ کا کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ جی، تلوار. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. تو تمام طلبہ سے التماس ہے، خواہ پہلی کلاس کے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ایک کاپی بنائیں، اس میں احادیث کے مشکل الفاظ جمع کر لیں، قرآن کریم کے مشکل الفاظ جمع کر لیں، ان کو بار بار دہرائیں، وہ پکی ہو جائیں گی. سمسامہ کا معنی ہے تلوار، خالی تلوار نہیں، قاطع تلوار.
तेज धार तलवार, और ऐसी तलवार जो ना टूटे, यानी तेज धार भी हो और ना टूटने वाली हो। और तलवार यानी कि इसके अंदर तीन मानी है, एक लफ्ज के अंदर तीन मानी है। काते तलवार अगर तुम रख दो अला हादिही, इसके ऊपर, वाशारा इला कफा, इशारा किया अपनी गुद्दी की तरफ, कफा मना गुद्दी। सुमजनन, तो फिर मेरे ख्याल में आई अनी उन फिदो कि मैं सुना पाऊंगा कलिमतन, वो बात समेत जो मैंने सुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ब्ल अन तुजीज़ू, इससे पहले कि तुम उस तलवार को चला दो, अलैया मुझ पर, लअनफ़ज़्तुहा, तो मैं वो बात पहले सुना लूंगा, पूरी कर लूंगा। वक़ाल इब्न अब्बास, यानी इनकी बात आगे पहुंचो, खा आपकी गर्दन के ऊपर काते तलवार रख दी जाए और आप अपनी बात को उससे पहले पहले, कटने से पहले पहले सुना सकते हैं तो सुना दो। इनकी बात छुपा के न रखो और इनकी बात पहुंचाने में किसी से डरो नहीं, हाँ तुम्हारी गर्दन काट दी जाए। आखिरी कौल रह गया। वकाल इब्न अब्बास, कूनू, हो जाओ, रब्बानीयीना, रब्बानी, उलमा, हिल्म वाले, हिल्म बुर्दबारी, दानाई, फुकहा, फुकहा समझ बूझ, जो आप आयत पढ़ रहे हैं उसकी समझ, जो हदीस पढ़ रहे हैं। युकालो अर्रब्बानी, रब्बानी कौन होता है, यहाँ पर उसका माना बयान हुआ है सही बुखारी के अंदर, अल्लाहु युरब्बिन नासा बिसिगारिल इल्म क़ब्ल किबारिही। रब्बानी कौन है? एक तो रब्बानी का ये माना करते हैं ना, रब्बानी जिसकी निस्बत रब की तरफ होगी, रब वाला रब्बानी, जो अपनी सारी जिंदगी रब के कहे के मुताबिक गुजारे, वो रब्बानी हो गया। और उसी से वहाब, रब की एक सिर्फ रब है और एक सिर्फ वहाब है, तो वहाब की तरफ निस्बत वहाबी हो जाएगा और रब की तरफ निस्बत रब्बानी हो जाएगा। तो एक वो माना है। दूसरा क्या माना है? रब्बा रब्बो का असल माना होता है परवरिश करना, नशो नमा देना, बढ़ाना। कैसे? अल्लाह रब्बिन्नासा, जो लोगों की तरबियत करे, बिसिगारिल इल्म, इल्म की छोटी छोटी बातों के साथ, क़ब्ल किबारिही, बड़ी बड़ी बातों से पहले। एक बड़े बड़े मसाइल लोगों को समझाएं और एक पहले उनको छोटे छोटे सिखाएं, छोटे छोटे सिखाएं। तो बच्चों को पहले छोटी छोटी बातें सिखाएं, पढ़ाएं, याद कराएं, फिर ऐसा ऐसा बड़े बड़े मसाइल हैं, मुश्किल मसाइल हैं, वो भी पढ़ाएं और सिखाए जाए। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी, खुद को भी और अपने बच्चों को भी इल्म के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए।